پورے گلگت بلتستان میں صرف ایک ہی نام ہے سب کے زبانوں پر، جارحانہ طور پر کام کر رہے ہیں اور ان پر تنقید بھی ہو رہے ہیں اور لوگ ان کو مسیحا بھی قرار دے رہے ہیں. یہ دوسروں کی مدد کرنا تو اچھی بات ہے، تو کیا پیسے کو ڈبل کر کے دینا، فکس کر کے دینا، یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ پیسہ کہاں سے آیا؟ تو اس کا دلچسپ جواب دیا ہے انہوں نے، تمہارے قبر سے لایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کل اسکردوں میں ایک نام بہت مشہور ہے، بہت معروف ہے، ہر بچہ اس کی زبان پر ایک ہی نام ہے، وہ ہے بہشتی بہشتی بہشتی. اس کیا وجہ ہے کہ علامہ بہشتی صاحب کے نام اسکردوں کے ہر فرد کے زبان زد عام ہو گیا ہے اسکردوں کے اندر اس وقت، بلکہ پورے گلگت بلتستان میں صرف ایک ہی نام ہے سب کے زبانوں پر. جی بالکل، بہشتی. علامہ اعجاز بہشتی کی بات کر رہے ہیں نا؟ بالکل. بہت وائرل ہے آج کل ماشاءاللہ، اور بہت ہی جو ہے جارحانہ طور پر کام کر رہے ہیں اور ان پر تنقید بھی ہو رہے ہیں اور لوگ ان کو مسیحا بھی قرار دے رہے ہیں. اور وہ آپ دیکھیں ان کی ویڈیو میں جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں، اور ویڈیو میں باقاعدہ طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ جیب میں ہی ہوتا ہے. ان کے آگے جو لوگ رہتے پیچھے ہوتے ہیں ان سب کو ماشاءاللہ سے وہ ان کی امداد کر رہے ہیں. تو لوگوں کا سوال بھی اس حوالے سے ان کے اوپر اٹھنے لگ گیا ہے کہ بھائی یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ پیسہ کہاں سے آیا؟ تو اس کا دلچسپ جواب دیا ہے انہوں نے، تمہارے قبر سے لایا. میرا خیال ہے کہ یہ دلچسپ جواب جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اس طرح کے جوابات نہ دیا جائے تو بہتر ہے. ایک عالم دین کے لیے یہ باتیں جچتی نہیں ہیں. سو بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارے گھریلو مسئلہ مسائل ہیں نا وہ سوشل میڈیا پر نہ لایا جائیں، کیونکہ گلگت بلتستان تو آپ سمجھتے ہیں کہ خصوصاً بلتستان مٹھی بھر لوگ ہیں وہاں پر، اور وہ سب کے سب ایک فیملی کے طرح ہے. تو وہاں پر ایک مناسب نہیں کہ آپ سوشل میڈیا کو استعمال کر کے جو اندرونی مسائل ہے یا کہیں پر کوئی غلطی ہوتی ہے یا اس طرح کی کچھ اگر غلط فہمیاں ہوتی ہے تو پھر اس کو آپ سوشل میڈیا پر اچھال کر جو ہے وہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ انتشار پھیلانا ہے نا، ایسا کرنا. البتہ کیا سوال کرنا کوئی جرم ہے؟ لوگوں نے تو صرف سوال کیا کہ راتوں رات یہاں یکدم اچانک آپ نے پیسے بانٹنا شروع کر دیا، جیسے کہ مختلف NGOs جو کام کرتے ہیں، NGO بھی بہرحال اس لیول کے کام نہیں کرتے جس لیول کے. دیکھیں جو اب تک کام انہوں نے کیا ہے وہ قابل تحسین ہی ہے. مثلاً مدارس، اسکول، ایجوکیشن کے لیے جو غریب غربا ہیں، جو مریض ہیں، یا اس طرح کے جو وہاں پر مستحق افراد ہیں، ان میں سے بہت کثیر تعداد کی انہوں نے مدد کی ہے. تو مدد کرنا، لوگوں کے مشکلات حل کرنا، یہ بہت ہی قابل تحسین کام ہے. اب یہ سوال کرنا میرے خیال میں اتنا آغا صاحب کو ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا، کہ انہوں نے نماز جمعہ میں بھی، خطبے میں بھی انہوں نے اچھا خاصا سنایا اس پر، اور لوگ تنقید کر رہے تھے اور کہ زبان کا جو استعمال صحیح نہیں ہوا. تو ہمیشہ جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آپ کی بات کو ویسے بھی آپ اچھی بات کریں تو اس کو بھی الٹا سیدھا کر کے لوگ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک عالم دین ہونے کے ناطے اس کے بعد ایک نام ہے ان کا، وہاں پر سیاست میں بھی ان کا جو ہے وہ ایک نام ہے. تو نپیتلی انداز میں اور الفاظ کے چناؤ کا خیال رکھتے ہوئے ان کو بات کرنی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کے زد میں آ گئے ہیں، تنقید کے زد میں آئے ہیں. تو ہر کوئی ان پر تنقید کر رہے ہیں. البتہ یہ ہے کہ لوگوں نے سوال کیا تو غصہ آیا، چلو یہ چیز چلو بنتا ہے، چلو سوال صحیح طریقے سے نہیں کیا ہوگا، اس وجہ سے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. کیونکہ دوسروں کی مدد کرنا تو اچھی بات ہے، تو کیا پیسے کو ڈبل کر کے دینا، فکس کر کے دینا، کیا یہ بھی اچھی بات ہے؟ یہ بھی ایک ان کے اپنی اسٹیٹمنٹ ابھی تک تو نہیں آئی ہے نا اس حوالے سے. ایک تو مرکز سے بھی یہ باقاعدہ خود نہیں، انہوں نے تو یہی کہا ہے نا کہ میرے پاس فلاں آیت اللہ کے میرے پاس اجازت نامہ ہے، میرے پاس سب کی اجازت نامہ ہے، میری مرضی ہے.
انہوں نے ایسے جواب دیا. دیکھیں اس میں ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کام کرنا ہوگا، کیونکہ بلوچستان اس وقت وہاں پر بہت سارے اور مسائل بھی وہاں پر ہو رہے ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے جیسے سیاسی طور پر یا دینی مذہبی طور پر تو انتشار کا سبب نہ بنے اس طرح کی چیزوں میں. ہم مٹھی بھر لوگ ہیں اور ہمارا وہاں پر مرکز ہے الحمدللہ، اور محکمہ شریعہ وہاں پر موجود ہیں، اور خود علامہ جو ہے شیخ حسن جعفری صاحب وہاں پر قیادت کرتے ہیں. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس مسئلے کو اس کے نظر کرتے، یعنی سوشل میڈیا کے نظر کرنے کے بجائے وہاں کے علماء کو چاہیے تھا کہ ان کو بلائیں اور بلا کر ان سے جو ہے وہ وضاحت مانگنی تھی کہ کیا معاملہ ہے، مسئلہ حل ہو جانا تھا نا. اب اس کو آپ سوشل میڈیا پر لا کر کیا کروانا چاہ رہے ہیں کہ اس کو بتنگڑ بنا رہے ہیں اور انتشار کا وہ سبب بن رہا ہے. اس سے تو کوئی راستہ حل کا نظر نہیں آ رہا. جیسے انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالی، یعنی جمعے کے خطبے میں انہوں نے بیان کیا، تو جواب بھی انہوں نے جمعے کے خطبے میں ہی دیا ہے. تو شاید ان کو مجتہدین کے جوابات کے لیے انتظار کرتے کرتے شاید وقت لگا ہوگا، اس وقت تک پیسے جمع کرتے رہے ہوں گے، پھر جیسے ہی جوابات آئیں تو پھر ایک دم سے انہوں نے دینا شروع کر دیا ہوگا. بہرحال دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ گھر کا معاملہ ہے، گھر میں ہی رہنے دیں، اور اس کو پھر ہمیں دوسروں تک پہنچانے اور شور شرابہ کرانے کی کیا. ایک تو دیکھیں کراچی، لاہور یا جو بڑے سٹیز میں مختلف کلچر کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف زبان کے لوگ ہوتے ہیں، تو حکام بالا تک بات پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر ہم سوشل میڈیا کے وہ مدد لیتے ہیں کہ بھائی سوشل میڈیا پر ڈالیں تاکہ لوگوں تک پہنچے، وائرل ہو جائے. ہم کس کے تک بات پہنچانے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی ہے نا، جب یہ معاملہ آتے ہیں، سلسلہ سامنے آتے ہیں، اس کے بعد جہاں مولانا صاحب جا رہے ہیں ویسے بانٹ رہے پیسے. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں عوام کو کیا چاہیے. بے نظیر کا نعرہ کیا تھا؟ روٹی کپڑا اور مکان. ہاں، روٹی کپڑا اور مکان. بھائی جہاں عوام کو ان کے جو ہے وہ فائدے کی چیز مل رہے ہو تو وہاں پر تو فل عوام ان کے ساتھ ہونا چاہیے. ہوتا ہے نا. اور ابھی بھی لوگ مرکز کے اوپر سخت تنقید کر رہے ہیں کہ مرکز کے پاس اتنے پیسے ہیں، کہاں لگ رہے ہیں. اور سوالات کا رخ مولانا کی طرف تھا، اب مرکز کی طرف ہو گئے. لوگ کہتے ہیں مرکز کے پاس اتنے پیسے آ رہے ہیں، مرکز کے پاس اتنے پیسے ہیں، کہاں لگا رہے ہیں مرکز. بالکل ایسا ہے کہ سوالات ہونے چاہیے اور مرکز بھی اس حوالے سے جواب ان کو دینے چاہیے تاکہ لوگوں کو مطمئن کریں. حق رکھتے ہیں، لوگوں کے حق ہے، حقوق ہیں، اور لوگوں نے دیے ہیں اس حوالے سے. خود اسکردو کی جو جامع مسجد ہیں وہ ایک شاہکار ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. اس پر شیخ صاحب نے جتنی بھی محنت کی ہے اور وہ قابل تحسین ہے، اور جتنے بھی لوگوں نے اس پر جو ہے وہ مدد کی ہے یا محنت کی ہے کسی بھی حوالے سے، دام ہے، سخن ہے، درہم ہے، جو بھی ہو. لیکن پھر بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی نا کہ ایک عالم دین اتنی بڑی غلطی تو نہیں کر سکتے کہ ایک سود، جو واضح طور پر سود کا معاملہ جو ہے ڈبل کر کے دینا، کہ میں نے 50,000 روپے لیا آپ سے، 1 لاکھ روپے کر کے آپ کو دے دیا، وہی کیش. اب اس کے بہت سارے شاخے ہیں کہ جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، یا شرعی حوالے سے جو اس کی جو شاخیں ہیں کہ جو آپ سے پیسے لے رہے ہیں اس وہی جنس میں آپ کو پیسے دے رہے ہیں یا کسی اور جنس میں دے رہے ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے ابھی کہ وہ کس طرح سے کر رہے ہیں، کس معاملے اور کس شرائط کے ساتھ کر رہے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ جو پیسے بہا رہے ہیں یہ دگنا وصول ہوگا. کس کو وصول ہوگا؟ عوام سے دگنا وصول کریں گے. کس قسمت میں دگنا؟ ایک غریب کسی بھی طریقے سے. میں پوچھ رہا ہوں نا کہ ایک غریب کو جو ہے اگر ہاسپٹل میں وہ پہنچا رہا ہے 1 لاکھ روپے، جیسے ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے، اب وہ اس غریب سے کیسے وصول کریں گے؟ نہیں، ایک تو بات بنتی نا کہ اگر امیروں کو پیسے دے رہے ہوں تو پھر ہاں اس کی گاڑی ہے، اس کا مکان ہے، اس کے کاروبار ہے، تو کل کو ہمیں ملیں گے. اب تو وہ غریب پروری ہے نا میرے بھائی. آپ تو نہیں سمجھے نا. لوگ پورے قوم سے وصول کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ایک دم اچانک ایک آہنی طاقت بن کے سامنے آئے ہیں اور اتنے پیسے بہا رہے ہیں. اچھی بات ہے، علماء اگر کاروبار کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن جس انداز سے بہا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی ایجنڈے کے اوپر کام ہو رہے ہیں. دیکھیں لوگ تو کچھ کہیں گے. آپ نے شیخ سعدی کا تو سنا ہے نا کہ وہ گدھے کے ساتھ جا رہے تھے بیٹے کے ساتھ، تو گدھے پر دونوں سوار نہیں تھے. لوگوں نے کہا یہ بچہ بے وقوف دونوں باپ بیٹا، گدھے کو ایسے چھوڑا ہوا ہے. پھر باپ سوار ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنا جو ہے وہ بے رحم باپ ہے، بیٹے کو نیچے اس کو جو ہے وہ پیدل چلا رہا ہے. پھر دونوں سوار ہو تو کہا کہ بیچارہ گدھا. تو لوگ تو کسی بھی صورت میں کریں گے سوالات، اور تنقید کرنے والے تو برائے تنقید کرنے والے تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے بھائی، وہ بھی تنقید کر کے بیٹھا، سوتے سوتے کوئی تنقید کر کے بیٹھ جائے گا. تو بات یہ ہے کہ وہ ایک عالم دین ہے، اور ایک عالم دین ہونے کے ناطے ان کو ان مسائل کا پتہ ہوگا. دیکھیں حسن نظر رکھنا ہے نا. ابھی تو کوئی مسئلہ سامنے نہیں آیا جب تک انتظامیہ یا ہمارے جو مرکز ہے
ان کی طرف سے آفیشیل کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں ہے تو اس وقت تک ہمیں کسی بھی مسئلے کو اس طرح سے اچھال کر اس کا تماشا نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اس سرزمین اہل بیت کے نام سے مشہور ہے بلتستان، اور وہاں پر رہنے والے بھی سب جتنے بھی وہاں پر مثلا اقلیتی سنیوں میں ہوں یا نوربخشہ ہوں یا شیعہ ہوں، سب کے سب ایک ہی گھرانے کے ایک خاندان کے ماتے جو ہے وہ یا طرح جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں، پیار محبت کے ساتھ ایک خوبصورت فضا میں. تو ہو سکتا ہے کہ انتشار پھیلانا یا اس میں جو ہے بیرونی سازش بھی ساتھ ہو، تاکہ کوئی مذہب کا ٹچ دے کر، مذہب کو استعمال کر کے جو ہے وہ کچھ انتشار پھیلانے کا ہو مقصد. ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ اگر یہ کام فلاحی اس کے لیے اگر ہو رہے ہیں اور اس کے لیے اگر شیخ صاحب وضاحت دیتے ہیں تو سب سے اچھا ہے، یہ بجائے اس کے شیخ صاحب اس پر بہت زیادہ ہائپر ہوں یا اس طرح کے غصے میں آ کر غلط الفاظ کو چناؤ کریں. اس سے شاید ان کی عزت میں بھی کمی یا باقی مسئلہ مسائل ان کے لیے وہ ہو سکتا ہے، مشکلات میں وہ پڑ سکتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ الفاظ کا چناؤ بہتر کریں، صبر و تحمل کے ساتھ لوگوں کے مسائل سنیں. اگر حق پر ہیں تو اس میں ناراضگی کی بات نہیں ہے، تو وضاحت دیں اور لوگوں کو جو ہے وہ مطمئن کریں. اگر وہ کہتے ہیں کہ مطمئن کرنا میرا کام نہیں ہے، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، تو آپ اب بھی اپنا کام کرتے رہیں اور یہ مسئلے مسائل جو ہے وہ ختم ہونے کو نام نہیں لیں گے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ طرح طرح کے سوالات کر رہے ہیں اس وقت. بالکل، بہرحال یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور ہماری جو توجہ ہے پورا گلگت بلتستان کے اس وقت وہ ایک غیر ضروری چیز کی طرف شاید کر دیا ہے. جب وہاں کوئی مسئلہ کرنا ہو یا کوئی خطرناک کام یا کوئی سازش کو وہاں پر اپلائی کرنا ہو یا امپلیمنٹ کرنی ہو، تو پھر وہ کام یہی ہے نا کہ کسی کو جو ہے وہ کوئی کام سونپ دیتے ہیں، پھر ساری قوم کی جو ہے توجہ کبھی ڈاگ فیسٹیول کی طرف، تو کبھی پولو کی طرف، تو کبھی کسی اور کی طرف. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم سب کو شعور کے ساتھ ہوش اور اپنے کانوں کو کھلے رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ دوبارہ ہم دشمن کے جو ہے وہ اس میں سازش کا حصہ نہ بنیں. بہت شکریہ. آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا.